بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج ماہ مبارک رمضان کی 20 تاریخ ہے. آج کا ٹاپک ہے زبان کو لگام. اسی مناسبت سے ایک عدد آیت اور ایک عدد حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے. آج کی آیت ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے. یعنی جو ہم بولتے ہیں کوئی ہماری گفتگو کو ریکارڈ کرتا ہے. حدیث آج کی ہے. امام علی علیہ السلام غرور الحکم ارشاد فرماتے ہیں من الایمان حفظ اللسان. زبان کا برائیوں سے محفوظ کرنا، روک لینا، یہ ایمان کی علامت ہے. زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ معصوم امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کا عیب اور اس کا ہنر دونوں چھپے ہوئے رہتے ہیں. جب وہ بولتا ہے تو اس کا عیب بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا ہنر بھی ظاہر ہو جاتا ہے. زبان جس کے لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان تعجب کے لائق ہے، باعث تعجب ہے. کیوں باعث تعجب ہے؟ یہ گفتگو کرتا ہے تو گوشت کے ایک لوتھڑے سے گفتگو کرتا ہے. یتکلم بلحم. یہ جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر اس کا کارنامہ بہت بڑا ہے. اعضاء و جوارح یہ اور زبان یہ سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ہر چیز تو بولتی ہے. یسبح تسبیح کرتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بولتا ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن بولتے تو سب ہیں. تو زبان خطاب کرتی ہے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ اور پیر سے. کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہو؟ تو اعضاء و جوارح جواب دیتے ہیں ہاں ہم اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک تمہارا کرم رہے. نہ جہاں تم پھسلے نہیں وہاں ہمارے لیے مصیبت آئی. زبان ہے چھوٹی سی چھوٹا سا جسم ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ثواب بھی اس کے ذریعے بہت زیادہ لیا جا سکتا ہے. زبان کے سے جو گناہ کیا جاتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس سے جو نیک کام کیا جاتا ہے اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. کہا گیا اگر قبرستان میں کوئی جائے اور مردوں کو زندہ کرے اور ان سے پوچھے کہ تمہارے مرنے کا سبب کیا ہے، کیوں تم مرے ہو، تو ان کی اکثریت یہ کہے گی کہ ہمیں تو ہماری زبان نے قتل کیا ہے. زبان ہی انسان کی قاتل ہے. کبھی یہ زبان انسان کو قتل کرتی ہے، کبھی یہ زبان انسان کی عزت کو قتل کرتی ہے، اس کے وقار کو قتل کرتی ہے. اس وجہ سے زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں. دیکھیے کہانی کے ذریعے سے پیغام بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. حالانکہ جانوروں کی زبان میں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان کا مقصد بھی یہی رہا تھا کہ ایک میسج، ایک پیغام لوگوں تک پہنچے. ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے. لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور زمین کے اوپر گر گئی. وہ جب اترنے لگا تو اس نے کیا دیکھا، ایک شیر آ گیا وہاں پر. اب یہ تو ڈر گیا، کانپ گیا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، آ گیا ہے یہاں پر، جیسے میں اتروں گا مجھے کھا لے گا. یہ انتظار کرتا رہا مگر شیر وہاں سے گیا ہی نہیں، چپ چاپ بیٹھا رہا بالکل خاموش. تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے کہ یہ شیر کیوں خاموش ہے. بس اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ شیر زخمی ہے، اس کے پنجے میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں. بہرحال وہ ہمت کر کے دھیرے دھیرے پیڑ سے نیچے اترا، شیر کے پنجوں سے کانٹوں کو نکالا اور پٹی وغیرہ لگائی. کچھ دیر کے بعد وہ شیر لنگڑاتا ہوا چلا گیا. پھر آیا کئی دن کے بعد
یہ اپنے گھر چلا آیا. پھر کئی دن کے بعد آیا. اب جو تھوڑا سا مانوس ہو گیا تھا تو ڈرا نہیں. آیا. دیکھیے کہانی حقیقت یا میسج کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ جانور بولا، جانور نے گفتگو کی، تو حقیقت میں جانور نہیں بلکہ جانور کی زبان سے وہ میسج دیا جا رہا ہے. آیا شیر. آنے کے بعد کہا ایسا ہے کہ تم لکڑی زیادہ کاٹو. تو اس نے کہا کہ میں زیادہ لکڑی کاٹوں گا تو میں اتنا سنگین بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہیں شہر تک لا سکتا. کہا دیکھو میں جنگل کے کنارے تک پہنچا دوں گا اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کے، اور وہاں سے تم سڑک کنارے بیٹھ جانا، بیچنا شروع کر دینا، اور انشاءاللہ تمہارا جو ہے کاروبار زیادہ چلے گا. خیر اس نے زیادہ لکڑی کو کاٹا اور شیر کی پیٹھ کے اوپر لادا. شیر جو ہے ان لکڑیوں کو جنگل کنارے تک پہنچا دیتا تھا وہاں سے، اور یہ بیچتا تھا. تو اس کے روزمرہ کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا. بیوی اس کی پوچھتی تھی آج اتنا پیسہ کہاں سے لے کے آئے؟ لوگ تو روز تو کم لاتے تھے، آج زیادہ کیوں لائے؟ کہا میرا ایک دوست ہے جو میری مدد کر رہا ہے، میرا ایک دوست ہے جو میری مدد کر رہا ہے. یہ ہمیشہ یہ کہتا. تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا بھائی اپنے دوست کو گھر میں تو بلا لیں، اس کی دعوت بھی تو کریں. دیکھیے اس کی وجہ سے گھر کے حالات کتنے بدل گئے، کتنے آرام سے ہم لوگ رہنے لگے. آپ بلا لیں. کہا ٹھیک ہے میں اس سے کہتا ہوں، اگر راضی ہو گیا تو لاؤں گا. آیا. آنے کے بعد شیر سے کہا بھائی میری بیوی نے تمہاری دعوت کی ہے. تو یہ بھی تیار ہو گیا. خیر بیوی کو بتایا کہ میرا دوست آئے گا. بیوی نے طرح طرح کے کھانے وغیرہ بنائے، اور جب شیر جب پہنچا تو بیوی دیکھ کے اسے ڈر گئی. کہا یہ کیا؟ کہا یہی تو ہمارا دوست ہے. بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی. کہا تمہیں شرم نہیں آتی حیوانوں سے دوستی کرتے ہوئے؟ تم نے جانوروں سے دوستی کی ہے. تم انسان ہو، تمہیں انسانوں سے دوستی کرنا چاہیے. درندوں سے تم نے دوستی کی ہے، یہ درندہ ہے، یہ خونی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے کھایا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ڈر گیا. شیر بھی جو ہے سنتا رہا. کچھ دیر کے بعد شیر جو ہے وہ چلا گیا وہاں سے. فرض دوسرے دن یہ پھر جنگل میں آیا. جنگل میں آنے کے بعد لکڑی کاٹی، شیر نہیں آیا. 2-4-10 دن گزر گئے مگر شیر نہیں آیا. پھر آیا شیر ایک دن. تو یہ پہنچا جا کر شیر کے پاس، معافی مانگی. کہا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلہاڑی تم اٹھاؤ پوری طاقت سے میری پیٹھ کے اوپر مارو. کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہا اگر نہیں مارا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا. یہ ڈر گیا بیچارہ لکڑہاڑا. اس نے کلہاڑی اٹھائی اور بڑی طاقت سے شیر کی پیٹھ کے اوپر مارا. شیر چیختا ہوا چلا گیا وہاں سے. پھر یہ نہیں آیا. کافی دن گزر گئے نہیں آیا. یہ بھی تقریباً بھول گیا اس واقعے کو. ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ شیر پھر آیا. ڈر گیا یہ دیکھ. خیر قریب پہنچا. کہا بھائی بڑی خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، زخم تمہارا ٹھیک ہو گیا؟ کہاں دیکھو ذرا غور سے. دیکھا اس نے. کہا ہاں الحمدللہ تمہارا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا. تو شیر کہتا ہے کلہاڑی سے جو تم نے زخم میں پہنچایا وہ تو ٹھیک ہو گیا، مگر تمہاری بیوی نے زبان سے جو زخم مجھے پہنچایا ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، نہ ٹھیک ہوگا. آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم. تو میرے عزیزو زبان کو لگام دیں، زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اسی وجہ سے یہ شعر منسوب ہے مولائی کائنات کی طرف. جرحات السنان لہ التیام للتیام ما جرح اللسان. تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، تیر و تلوار کا دیا ہوا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان کو لگام دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.